میرا جُتی چومن دا مطلب ہے کہ میرا امام دے مذہب تے آوے. جدوں جعفری مذہب تسلیم کرے گا، جدوں جعفر صادق علیہ السلام دے مذہب تے آئے گا تو میرا امام توحید تو فوراً بعد درس دیندہ ہے کہ جب اللہ کو ایک مان لو پھر اسے عادل بھی مان لو. جب تم اللہ کو عادل مان جاؤ گے کہ اللہ عدل کرتا ہے، اللہ عدالت کرتا ہے، اللہ عدل سے کام لیتا ہے، یہ مطلب جسے بڑا بناتا ہے اس کو بھی اپنے عدل کے مطابق، جس کو چھوٹا بناتا ہے اس کو بھی عدل کے مطابق. اگر بندے اللہ کو عادل مان جائیں تکبر بھی ختم ہو جائے، حسد بھی ختم. مہربانی تھوڑی توجہ دا میں شکر گزار. یہ مطلب ہے شکریہ قبلہ. اگر کسی نو اللہ نے صفی اللہ بنایا ہے تو پھر افضل بنایا، کسی نو نجی اللہ بنایا تے اللہ بنایا، کسی نو خلیل اللہ. یہ فضیلت کون دیندہ جی؟ مہربانی اللہ دیندہ جی، اللہ فضیلت دیندہ ہے. نجی اللہ نو بنایا تے اللہ نے، آدم نو صفی اللہ بنایا تے اللہ نے، حضرت خلیل نو خلیل اللہ بنایا، ایک نو صفی اللہ بنایا، کسی نو کلیم اللہ بنایا، کسی نو روح اللہ بنایا، کسی نو محمد رسول اللہ بنایا تے کسی نو ولی اللہ بنایا. یہ مطلب ہے قبلہ بہت شکریہ. فضیلت جڑی ہے وہ بہرحال اللہ عطا کردہ ہے، فضیلت اللہ عطا کردہ. میں بی بی دی فضیلت پڑھنا چاہوں. آج دی مجلس سے چاہی بڑھتا ہے کہ میں جناب سیدہ دی شان فضیلت پڑھا. وہ فضیلت دا جڑا میں معیار بنایا ہے وہ مولا علی نو مرکز بنایا. میں فضائل مولا علی پڑھنا چاہنا، وہ دے مطابق پھر میں بی بی دی فضیلت پڑھا. وہ دی وجہ قبلہ کہ فضیلت بہرحال اللہ دے اندر. نبی پاک نو نبی دا سردار بنایا تے اللہ بنا. حضرت علی نو ولایت عطا کیتی ہے تے اللہ. امام مہدی علیہ السلام آخر تے ہونگے تے اللہ دا پر. یہ مطلب اچھا آجڑا مہدی اگے کھلون گے نا تے عیسیٰ پچھے کھلوے گا، او دن پتہ لگنا ہے افضل کون ہے. اللہ نے بعضوں کو بعضوں پر افضل بنایا ہے، اللہ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے. میرے محترم سامعین فضیلت کون دیندہ جی؟ میں زور دے رہا 15 بندے میرے نہ بولے نے. فضیلت کون دیندہ جی؟ اللہ. یہ مطلب ہے جنہوں اللہ فضیلت دیوے نا او اللہ نہیں ہوندہ. تو آڑی کیا بات ہے سنن دی. اور میں نا یار جنہوں اللہ فضیلت دیوے او افضل ہوندہ ہے. اللہ نہیں ہوندہ، اللہ تے فضیلت دیندہ ہے نا. کئی بندے اندر نہیں علی نو اللہ مندے نے. میرا خیال کو پاگل ہی ہوئے گا جڑا مندہ ہوئے گا تو پاگل ہی ہوئے جڑا سمجھدہ ہوئے. اس میں پاگل بھی تو بندہ ہو ہی جاندہ ہے نا جی. مجنون بندہ ہو جاندہ، پاگل ہو جاندہ ہے. حضرت علی نو اللہ سمجھدہ ہے وہ بھی پاگل ہے، تو جڑا سمجھدہ بھی یہ سمجھدہ ہے وہ بھی پاگل. وہ دی وجہ لوگ آندے نے بوٹی نہ پیتی ہوندی انہوں کیڑا ہوش ہوندہ. تو جب بندے نو ہوش ہی نہ ہوئے تو اللہ معاف کر دیندہ. پہلا تو بے ہوش دا صاحب ہی کوئی نہیں، جڑا اونجی بے ہوش ہے دا صاحب کا ہونا ہے. میرے عزیزو یہ چلو بوٹی اندر پیندنے، تو کوئی بوٹی پین والا مینوں بکھائیں. میں نارمل بندے دی گل نہیں کر رہا. تو سمجھنا نا بوٹی نو پیتی ہے تو اتوں اس چاہ بھی پیتی ہے تو چنگی نو ٹکا کے چڑھی ہے. او دی کتے ویڈیو بنا کے بھیجیں جڑا بوٹی پی کے آکھے علی نبی اللہ. تو ساتھ توجہ نہیں فرمائی. میں نارمل بندے دی گل نہیں کر رہا، میں بوٹی والے دی گل پہ کر رہا. جڑا بوٹی پی کے مست ہو کے آکھے گا واہ جی واہ، جڑا مست ہو کے آکھے گا علی نبی اللہ، یہ دا مطلب ہے علی اللہ دا نبی ہے. جے کوئی آکھے گا تو ویڈیو بنا کے بھیجنی ہے تو بھیجنی کسے مست دی ہے، بھیجنی کسے ایسے دی جنہوں تو بے ہوش سمجھے. ہوش والا دی میں گل ہی نہیں کرتا، ہوش والا تو کدی بھی نہیں اج کرتا جنہوں تو بے ہوش سمجھنا ہے. وہ بھی جدوں آکھے گا نہ علی ولی اللہ آکھے گا، علی نبی اللہ نہ آکھے گا. میرا خیال ہے کہ بوٹی پین والے میں تینوں مت دے چھڑیے. یہ جڑی قوم علی نو نبی نہیں مندی اللہ کیسے بن جائے؟ کیا بات ہے جی، بہت شکریہ کہ اچھا جی داد بھی دینی جے تے ہوش نال دینی جے. میں تم دسی ہوش نال جڑا داد دیندا ہے وہ بندہ ہو رہے. کئی بندے داد عطا کری آوندے نے، جو بھی کوئی پیڑی آوندا نا وہ داد عطا کری آوندے نے گھروں چکے داد لے کے. تانوں پتہ ہے جڑے بندے پیسے بنا کے پائے ہون تھیلے تے سٹنے ہون کتے برات تے وہ گھروں سٹن آیا ہوندا نا، انہوں کوئی بھار نہیں. تھوڑے بندے کٹھے ہوئے نے، بہتے ہوئے نے، پیڑی پہ سٹنا گلی پہ سٹنا انہیں سٹنے نے. یارا وہ جو چاہ چڑھے ہے انہوں پتا بھی ایسا پیسے سٹنے. کئی بندے کو داد ہوندی ہے
کہ انہیں لیاندی ہوں انہیں کتے عطا کرنی ہوں وہ جیڑا کھلوے عطا کری آؤں نے جیڑا کھلوے میں کو ایک شعر گزریا میں اتوں صاحب لایا شاعر ہے کوئی انہیں ایک شعر لکھا ہے جناب سیدہ دی دلوں شان چلی میں تو حیران ہو گیا تو داد انہوں بھی آئی ہے میں تاں کیا جڑا داد دین آیا ہوئے نا وہ آدھا گھر تیرے نہ گھڑنی اتنے دینی دو وہ شعر سی میری گزریا میرے کرنا چ گزریا وہ کسی لکھا ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کے متعلق حضرت زہرا کے متعلق کہ عباس کو بھیج کر میں پورا نا لفظوں تک پیچھا ہو سکتا ہے عباس کو ظاہر کر کے تو خدا نے یہ کہا لو سیدہ کے حکم کی تعمیل ہو گئی خدا نے حضرت عباس کو بھیج کے کیا کیا کہ جناب سیدہ کے حکم کی انہوں بھی بڑی جداد ملی میں حیران ہو گیا چلو لکھن والا تو پاگل ہے سی لکھن والا تو قرآن پڑھیا ہوں تو گل ہی نہ کرتا تے جڑے اگے بندے پہ سنتے ہیں پورے مجمع چوں کسے ہی قرآن نہیں پڑھے میں حیران ہاں جڑی گل قرآن دی مخالفت کر دی ہے آ جڑی ہے نا سیدہ کے حکم کی تعمیل ہو گئی یہ کوئی یہ دے وچ کوئی جناب سیدہ دی کرامت نہیں شاعر دی جہالت ہے شاعر دی جہالت ہے کہ سیدہ کے حکم کی تعمیل ہو گئی دو قرآن دی آیتاں موجود ہیں ایک احکم الحاکمین ایک احکم الحاکمین وہ حاکموں کا حاکم ہے اللہ حاکموں کا حاکم ہے سیدہ کے حکم کی تعمیل نہیں ہوئی سیدہ کی دعا قبول ہوئی ہے میں نے بھی داد دے چھڑو میں بھی لے چل رہا ہوں قرآن کھلا ہے کہ تو قرآن دا واسطہ جی جس کے سامنے دعا کی جائے اسے حکم نہیں دیے جاتے دعا والے اور ہیں حکم والا اور ہے حضرت مالک اشتر نو حضرت علی علیہ السلام نے مصر دا گورنر بنا کے بھیجیا تے نال احکامات دیتے جا کے فرماندے نے اوتھے اے نہ کتے جا کے آکھ دیں کہ یہ میرا حکم ہے میں گورنر ہوں یہ میرا حکم ہے حضرت مالک اشتر فرمانے لگے جی مولا کی آکھنا ہے فرمایا جب تو کوئی بات لوگوں کو کہے تو لوگوں کو بلا کے کہنا لوگوں یہ میرے حاکم کا حکم ہے ہوش نہ داد دینی ہے ایویں نہیں سن چڑنی نہ دل کرے تو کوئی گل نہیں ہو سکتا ہے تو اٹھنا میرا عقیدہ ہی نہ ملتا ہوئے میں کی کر سکتا ہو سکتا عقیدہ ہی نہ ملتا ہوئے نہ ملے قرآن کی کہہ رہے ہیں رسول کی کہہ رہے ہیں مولا علی کی کہہ رہے ہیں حضرت علی نے فرمایا مالک یہ کہنا کہ یہ میرا حکم نہیں میرے حاکم کا حکم ہے ہو سکے جی اگر کوئی پوچھے پہ کون نے حاکم کہنا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ حکم ہے میرے حاکم کا جسے علی کہتے ہیں علی کو حکم ہے اس حاکم کا جسے محمد کہتے ہیں اور محمد کو حکم ہے اس کا جو حاکم نہیں احکم الحاکمین ہے اے دین اے اسلام خیر اے مولا تو جزائے خیر دے حضرت علی علیہ السلام فرماتے نے میرے کل جن حکم نے وہ میرے حاکم دے حکم نے تے میرا حاکم مصطفیٰ ہے تے مصطفیٰ بھی آپ حاکم ہیں لیکن احکم الحاکمین پھر اللہ ہے وہ جس اللہ نو رسول حکم نہیں دے سکتے بطول کے میں حکم دیں گے جدوں تسی داد دیندے ہو اسی وہ گل لگے جا کے 20 باری کرنے ہیں کہ مور لگ گئی یہ مور لگ گئی جی میں تے مور لان والے اویں دا لوان والا زہرا کی دعا کو عباس کہتے جناب سیدہ کی دعا کو عباس کہتے ہیں ہن شان سنیے تو میں پڑھ دینا یہ صرف بطول دی دعا دا نا عباس نہیں قرآن تے میرے دووے ہاتھ نے جنوں اٹھ کے رسول جدا استقبال کردا ہے اس اپنی وصیت فرمایا یا علی میرے بعد بہادر خاندان سے شادی کرنا اللہ جو تجھے بیٹا دے اذان و اقامت کے بعد اس کا نام عباس رکھنا اور اسے کہنا تجھے فاطمہ سلام کہتی جناب سیدہ دی دعا دا نا حضرت عباس ہے
اور جڑا بطول دی سلام دے قابل ہے او دا نا حضرت عباس ہے تے مہربانی فرماؤ او احکم الحاکمین ہے او حاکمہ دا حاکم ہے پیغمبر دا بھی او حاکم ہے تے مولا علی دا بھی او حاکم ہے تے بطول دا بھی او حاکم ہے تے او نو حاکم رہن دیو مہربانی فرماؤ جدو او حاکم نہ رہا نہ امامت رہنی جے نہ ولایت رہنی نہ رسالت رہنی جے نہ عصمت رہنی جے اگر کسی نو نبوت عطا کیتی ہے تو اس حاکم نے کسی نو رسالت عطا کیتی ہے تو اس حاکم ہے میں سیدھی گل کرنا مصطفیٰ کو جڑی نبوت ہے اس حاکم دے حکم دے مطابق علی کو جڑی ولایت ہے اس حاکم دے حکم دے مطابق زہرا کو جڑی عصمت ہے اس حاکم دے حکم دے مطابق پڑھیے گو پھر مہربانی یہ دا مطلب فضیلت کون عطا کرتا ہے اللہ خیر ہوئے تو اڈی انج تسا اللہ کھیا ہن میرے اندر جنی باہر ٹھنڈ ہے نا وہ تو بہت ہی اندر پئی بہت شکریہ میں فضیلت پڑھنا چاہنا جڑی انسان دی فضیلت ہے پہلی آیت مجیدہ سورہ مبارکہ الحجرات چو پڑھنا چاہنا اللہ فرماتا ہے یا ایوہ الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی اے لوگو انسانوں ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے ایک مذکر اور ایک مونس سے پیدا کیا مذکر تو مراد حضرت آدم علیہ السلام نے تے مونس تو مراد حضرت حوا سلام اللہ علیہ نے یہ مطلب ہے جننے بندے انہاں دعا وچوں نے او درود پڑھ اللہم صلی علی محمد و آل محمد انہاں دعا دے نکاح دا حق مہر بھی درود ہی سی اے اولاد آدم سارے بیٹھے ہیں سارے اولاد آدم ہیں جی اللہ فرما رہے تو انہوں ایک ماں تے ایک پیو چو پیدا کیتا ہے میں کہا پھر اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ میں فضیلت دی ابتدا کر رہے ہیں فضیلت دا معیار دس رہے ہیں فضیلت اللہ عطا کر دیں پہلا فضیلت پہلا تعارف اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک عورت اور ایک مرد سے پیدا کر کے ہم نے وَجَعَلْنَاكُمْ پھر ہم نے فضلنا یا کیسو ہم فضیلت دیتے ہیں انہوں فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا پھر ہم نے تمہارے کنبے بھی بنا دیے قبیلے بھی بنا دی یہ دا مطلب ہے جننے کنبیاں دے اتھے بندے بیٹھے نے ساریاں کنبیاں دا بنان والا اللہ ہے کی گل ہوئی تے قبائل دا لفظی موجود ہے جننے قبیلے نے انہاں قبیلیاں دے بنان والا بھی اللہ ہے تے کنبیاں دے بنان والا بھی اللہ ہے ایک مہربانی کرنی ہے جیڑا اللہ تو انہوں کنبہ عطا کیتا ہے نا انہوں چھڑنا نہیں کیا بات ہے بھائی اور یار جیڑا اللہ تو انہوں قبیلہ عطا کیتا ہے انہوں بچے چھڑنا نہیں کیونکہ اللہ عادل ہے منو جنہ کدے گھر پیدا ہونا چاہیے سی اس اتھے ہی کیتا ہے ٹھیک کیتا سو جتھے تو انہوں پیدا کیتا ہے تو اڈے بڑے بڑے قبیلے ہونگے ساڑھا چھوٹا قبیلہ ہے تو اڈے بڑے بڑے خاندان ہونگے ساڑھا سب تو چھوٹا خاندان ہے بلکہ بل بار منو وہ قبول ہے کہ اللہ فرماندہ ہے یہ قبیلے بھی ہم عطا کرتے ہیں یہ کنبے بھی ہم عطا کرتے ہیں بڑے بڑے کنبے آج بندے پیدا ہوندے نے پھر اللہ دا کام ہے چھوٹے چھوٹے کنبے جو ساڑھے ورگے پیدا ہوندے نے پھر اللہ دا کام ہے پیغمبر اعظم فرماندے نے جو جان بوجھ کے کنبہ تبدیل کرے اس پہ لعنت ہے کیا بات ہے جو اپنے آپ کو کسی غیر کی طرف نسبت دے ہلاکت ہے ہلاکت ہے ہلاکت ہے نبی فرمایا 3 باری تکرار نہ اس بندے پر جو اپنے خاندان کو چھوٹا سمجھ کے بڑے خاندان کی طرف نسبت کرتا ہے کیوں اللہ فرماتا ہے اس طرح نہ کرو جب ہم قبیلے بناتے ہیں اے یار جب ہم کنبے بناتے ہیں تو ہمارے بنائے پہ مطمئن رہو اور جو اللہ کے بنائے قبیلے پہ مطمئن نہیں اس پہ لعنت ہے تو جو اللہ کے بنائے خلیفے پہ مطمئن نہ ہو سبحان اللہ بھائی مولا تعالیٰ جزا بہت شکریہ بہت شکریہ جو اللہ کے بنائے ہوئے قبیلے پہ مطمئن نہیں اس پہ بھی لعنت ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے خاندان پہ مطمئن نہیں کانفیڈنس رہو کانفیڈنس رہو یار کئی بچے سوچتے ہیں ابا تینوں تے ابا ہی نہیں سی ہونا چاہیے ابا تے او ہویا نا اے ابا تے او دا ہے جدی پراڈو اپنی ہے ابا تے او دا ہے جڑے 10 مربع زمین ہے ابا مار گیا تو ساری انہوں مل جانی ابا تیرے کو سائیکل بھی نہیں تے ابا میرا ابا
آ جڑے نرے ابے نو نرا ابا سمجھدے ہو نا، میں تانوں اج ابے دا سب تو بڑا فائدہ دساں۔ پہلی تے دی شان اے وے کہ ابا بندہ آپ نہیں بناندا، اللہ عطا کر۔ سبحان اللہ، مولا تانوں جزائے خیر دے وے۔ تے اگلی گل کلا بچیو دھیان نہ سن لے، ابے غریب بھی ہوندے جے، ابے ماڑے بھی ہوندے جے۔ ابے نو نہیں آکھنا ابا تو ابا بنن دے قابل نہیں سیں۔ قرآن دے سامنے میں کھلو کے کہہ رہے ہاں، نوجوانوں پیسے نو چھڈو، زمین نو چھڈو، بینک بیلنس نو چھڈو، ابے دا سب تو بڑا فائدہ ہے وے کہ بندہ بندیاں چ کہہ سکدا ہے کہ آ میرا ابا ہے۔ واہ بھائی واہ، فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ خدا دی مینوں قسم، بندہ بندیاں جا کے کہہ سکتا ہے کہ آ میرا ابا ہے۔ لو جی لو جی، میں شکریہ، میں تو قرآن دی ایک آیت پڑھ کے سنا دینا، ذرا بچے مطمئن ہو جان اپنے ابے تے۔ جے تے آج تو بعد ماڑے تو ماڑا ابا بھی عزت والا نہ ہو گیا، آتاں تے گل ہوئی نا۔ اے قرآن ایک آیت پڑھ دینا ذرا بچیاں واسطے، میرے موضوع چیتے چھ نہیں سی لیکن چلو آ گئی تو میں پڑھ دینا۔ یا ایھا الذین آمنو، اللہ فرمایا اے ایمان والو، آیت دا نمبر جناب 102 ہے جی، سورہ مبارکہ مائدہ۔ اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، مت میرے نبی سے ایسی چیزوں کے متعلق سوال کیا کرو کہ جب میرا نبی جواب دیتا ہے تو ناراض ہو جاتے ہے، تم ناخوش ہو جاتے ہو، تو وہ جواب چنگا نہیں لگتا، پہلا پوچھیا ہی نہ کرو۔ پہلا تساں ایک بار دوبارہ آئے سمجھ، بچے دھیان سنیں، لا تسألو، مت سوال کیا کرو۔ پیغمبر تے بندے سوال کرتے سا جی آگے ایسے ایسے، تے پھر پیغمبر جواب دیندے سن۔ ہن گل اے پہ پیغمبر تے وہی جواب دینا ہے جڑا ہے جڑے بندے دی لالے منہ سے جیب کٹی جائے یا جتی چکی جائے، وہ لالے منہ سے سارے نو پیڑا سمجھن لگ پیا۔ مثال دے طور تے وہ آکھے میں تے نام ہی نہیں سننا چاہتا، نام ہی نہیں سننا چاہتا، وہ مینوں پوچھے کہ شہر کیڑا ہے، میں آکھا لالا موسا تو میری ہتھی پہ جائے، پھر میں کی کراں، ہے ہی لالا موسا۔ تو اس سوال دا جواب دے یا ٹھیک ہوگی، وہ ٹھیک ہی ہوتا ہے۔ ہن پیغمبر تے سوال کرتے سن، دو سوال اتنے لکھے نا سائڈ تے، زیادہ نہیں لکھے، دو ہی کافی ہون گے انشاءاللہ، دو ہی۔ ایک تے وہ سوال اے لکھیا نا سائڈ تے، جو بندیاں تا ترجمہ تشریح ہے، اے فرماتے ہیں کہ ایسی باتیں پوچھنی جن کے بعد بندے کو برا لگے اور پشیمان ہو۔ پشیمان تو سمجھ دو نا، بعد جب بندہ پشیمان ہو گیا میں نہ ہی پوچھدا، میں نہ ہی پوچھدا، اے پنجابی میں کر چھڑی ہے دی۔ پشیمان دا مطلب ہے پوچھ کے بندہ آکھے میں نہ ہی پوچھدا۔ پہلی گل وہ آندا ہے ایک بندے نے حضور سے آ کے پوچھا کہ میں گھر میں نہیں ہوتا تو گھر میں میری عورت کیسی ہوتی، میں گھر ٹر جانا، پردیس ٹر جانا، تے مگروں جڑی میری بیوی ہے او دے متعلق دسو بھی وہ مگروں ٹھیک ہی رہندی ہے نا، مطلب ہے کوئی ایسی حرکت نہیں کرتی جڑی نازیبا ہوئے۔ ہن کوئی بندہ قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسے، اللہ قرآن چ منع کیتا ہے ولا تجسسو، مت کنا نال کنداں لا لا کے تے کن کنداں نال لا لا کے تجسس کرو کسے دے گھر کے اندر کی پیا ہوندا ہے۔ جدو قرآن تے اللہ منع کر رہا تے نبی بھی منع کر رہا پہ کسے دا تجسس نہ کرو، اے نبی نو پوچھن دی کی لوڑ ہے، بیوی تیری ہے، اللہ دے بندے تو آپ صاحب نہ۔ ہن مینوں نہیں پتا عرب دے بندے نبی کولوں آ کے کیوں پوچھدے سن، اجے مولویاں نو شک کے نبی نو علم غیب نہیں سی۔ کمال ہے یار، وہ جڑے نبی تجسس تے کردے ہی نہیں سن، نبی تے کسے دی کندھ نال جا کے کھلوندے ہی نہیں سن، تے نہ نبی پاک نے نعوذ باللہ کوئی ایسیاں مستورات مخبری واسطے رکھیاں سن کہ گھراں چوں پتہ کرو۔ یہ دا مطلب ہے کوئی بندیاں نو پتہ ہے سی کہ اینو پتہ ہے، بندیاں نو پتہ سی، اور بندیاں نو پتہ سی اینو پتہ ہے۔ یہ مطلب ہے لوگ اپنی بیویاں دے حالات بھی پیغمبر کو آ کے پوچھتے سن، تے پھر پیغمبر تے پھر دسنی سی نا وہی گل جڑی ہے سی، تے پھر تاں ہی پشیمان ہوندے سن نا۔ تو کی سوچیا میں پہ آنا پہلے باتیں پوچھتے تھے پھر پشیمان ہوتے تھے،
آج منڈیا نے میں گل کی نا ابے والی وہ آ گئی وہ واسطے میں آج پڑھی نہ سوال کیا کرو. دوسری گل یہ فرماتے نے کسی نے آ کے پیغمبر سے پوچھا کہ دراصل میرا باپ کون تھا. لو جی سن لو اے بچیو تہاڈی پلا تہاڈی خیر ہوئے. ایک گل تمہیں دساں ابے دے متعلق تعارف صرف اماں کراندی ہے. کہ اتنے بہ جا ٹھنڈ بڑی ہے باہر نہ جائی ہونے تیرا باہروں پیو آ گیا تو غصے ہوئے گا وہی دس دی وہ تیرا پیو ہے. نہیں غور فرمایا کسی ویلے امی نو بل دیو بجلی دا بل وہ آخر پیو نو دے مینوں کیا اے ابا کنے دسیا اما نے. خیر ہوئے جی تہاڈی خیر ہوئے. کنے دسیا اما نے. اما ہی دس دی ابا اما ہی دس دی تیرا ابا کون. اما ہی دس دی. یہ جس بندے نبی نو آ کے پوچھیا سی کہ میرا ابا کون ہے یہ اما نہیں سی دسیا. سار اٹھاؤ یار بھائی اما دسیا سی اما دے اعتبار نہیں سن کرتے. تو غور نہیں فرمایا اما دے اعتبار نہیں سن کرتے. وہ سکے صحیح دس یا رسول اللہ میرا ابا کون ہے. ہوں جنہوں پشیمان یاد رہ گیا سوال تو انہوں ہونا نا. پہلے سوال کرتے ہیں پھر پشیمان ہونے. ہوں کریے کی نبی ہے صادقاں دا صادق انہیں تو وہی دسنا نا جیڑا ہے. پیغمبر نے یار وہی دسنا جیڑا ہے. ہوں مشہور کوئی اور ہوئے تے دراصل اور ہوئے تے پھر پشیمانی تو ہوندی ہے نا. ایتھے کوئی شیعہ بیٹھا ہے الحمدللہ تے باپ تو واقف ہے. ایتھے کوئی اہل سنت بیٹھا ہے الحمدللہ باپ تو واقف ہے. اہل حدیث دوست کو بیٹھا ہے انہوں بھی پتا میرے ابا جان کون نے. دیوبندی کو دوست بیٹھا ہے انہوں بھی پتا میرے ابا جان. نکل پھر کیا چوں کیسا خوبصورت معاشرہ ہے جتے سارے نو پتا ہے میرا آئے میرا آئے میرا آئے میرا آئے. سار اٹھاؤ وہ کیسی سوسائٹی سی جتھے بندے نو اپنے ابے دا ہی پتا نہیں سی. اور یار جس سوسائٹی وچ ایسے بندے موجود سن ولی دے برابر کیسے آ جان. کمال ہے یار کمال ہے. گل او کر جیڑی سوسائٹی نہیں ہوں سواد ہو رہے گا. اور جیڑی سوسائٹی ساڈے جیسی نہیں ہو علی جیسی کیسے ہو. ساڈے جیسی بھی سوسائٹی نہیں. اسی اپنے والد تو واقف الحمدللہ. اسی مسیطے کھلو کی دس سکنا میرا پیو. مولا تو جزائے خیر تھا. یہ مطلب پہلا تعارف قبیلہ ہوں خاندان ہوں. اللہ فرماندا اساں تانوں پیدا کیتا ہے ایک ماں باپ چوں اگوں اساں قبیلے بنا دیتے ہیں. یہ مطلب اج تو بعد مطمئن رہنا جی جہے قبیلے چ بھی ہے وہ میں پیا نا قبیلے بڑے بڑے بھی آ جائے تو چپ کرو. چھوٹے چھوٹے بھی آ جائے تو مہربانی کرو. جہے چھوٹے قبیلے دے بندے نے وہ وڈے قبیلے دے بندے دا حسد نہ کرن. کیا بات ہے تھوڑا ہی بولے ہو. تے جڑے وڈے خاندان دے بندے نے وہ چھوٹیاں دے سامنے شکریہ مہربانی کے بعد تکبر نہ کرو کیونکہ وہ عادل ہے جس خاندان چ بھی اس رکھے ہے. ہوں دسو بھئی میں جو سید نہیں مینوں جے میں اس قابل ہوں تو سادات پیدا میں نہیں پیدا جتھے اللہ پیدا کیتا میں ٹھیک ہے. میں نہیں سید میں نہیں کوئی گا. پھر کیا پھر کی ہے ابا تے ہے نا اما ہے نا. اما تے بھی مطمئن تے ابے تے بھی مطمئن ٹھیک ہے. تے جڑے نہیں تے جان کے بخاری بندے نے نہ ابے تے مطمئن نے نہ اما تے. اے جنہیں بڑے خاندان چ رلنا ہوئے نا ایک ہی خاندان اللہ نے بڑا بنایا. چیمے چٹھے پٹی چدڑ جنہیں بڑے بڑے تمہیں خاندان نظر آؤندے نے ذرا ذہن چ رکھو یا ذہن چ آؤندے ذہن چ رکھو. اس علاقے چ گجر ہون گے بڑے بڑے خان پٹی نے جی چدر صاحب نے جی اے جناب ٹھلو صاحب نے جی اے چیمہ صاحب نے جی. قرآن تے ہاتھ رکھ مولوی جنہیں تینوں بڑے بڑے خاندان یاد نے نا ایک دا سجدے تے صدقہ حرام ہو ہے. تہاڈی خیر ہوے. سر اٹھاؤ میں شرعی گل کر رہا فقہی گل کر رہا. ایک خان بڑے تو بڑا دسنا ہی. اے زرداری کوئی خاندان خیر ہو تہاڈی خیر ہو. مولا تانوں جزائے خیر دے. تسی سید ہو نہیں سید ہو سید ہو نہیں. ویکھ لو پھر یہ ساڈا حوصلہ ہے چھوٹے ہو کے وڈیاں دے نعرے لانے. ہاں مولا تانوں جزائے خیر دے. آپ نہیں نعرے لانے ہیں وڈیاں دے. وڈا خاندان ہے ایک ہی خاندان ہے قبلہ جدے تے صدقہ حرام ہے. وہ صرف ایک ہی خاندان ہے. تو نے گل دساں
50 مربے بندے دی زمین ہوئے تو سید نہ ہوئے صدقہ ہو دیتے حلال ہے کھائے پا میں نہ کھائے بھائی وہ نہیں لیندہ ہو اس قابل نہیں ہو بڑا امیر آدمی ہے لیکن صدقہ ہو دیتے حلال ہے سید کو سائیکل بھی نہ ہوئے تو صدقہ ہو دیتے حرام ہے بندہ 5 ٹائم دا نمازی ہوئے مثلا تہجد گزار بھی ہوئے تو اوڑی اوڑی آکھے میں مٹھا مٹھا ہاشمی پہ ہونا یہ تو انہوں پتا ہے جنہوں بیماری لگتی ہے نا وہ پہلا ہاشمی ہوتا ہے ہاشمی تو اوڑی اوڑی اگاں بدھے نے یہ پہلا سٹیپ ہے ہاشمی ایک تو انہوں دساں یہ سید ساری رات بھی سوتا رہنا نماز تہجد دا وقت گزر بھی جائے وہ سویرے اٹھے تو سید ہی اٹھتا ہے سار اٹھاؤ یار میرے نال بندہ ساری رات ایک لاتے کھلوتا رہے انشاءاللہ کھلوتا وہ جو ہے کھلوتا ہے وہی سویرے یہ دا مطلب ہے کہ دا مطلب یہ دا مقصد یہ دے وچ جڑا فلسفہ ہے وہ نہ پیسے نہ عبادت پیو والی ہونا چاہیے سار اٹھاؤ یار صدقہ ہو دیتے حرام ہے اور جدا آخر تے پیو والی ہوئے عزیزان گرامی قدر میرے پیو ایکو گل کیتی سی میرے پیو ایکو گل کیتی سی میرے تے مور شیعت دی لگ گئی سید سن ساڑے پنڈ وہ منجی تے بیندے سن سارے بندے تھلے بیندے سن اسی بھی تھلے بیندے سن میں کیا ابا اسی تھلے کیوں بیندے ہیں اشار یانتے نے کئیاں بندے آ جاؤ اتھے آ جاؤ پھر بھی بندہ تھلے بیندہ ہے ووٹ پوچھنے والے جاندے سن نا چودھری تے شاریاں تے اتھے آ جاؤ نہیں شاہ جی میں اتھے ٹھیک ہوں میں کیا ابا بڑے بڑے بھی بندے تے برابر کیوں نہیں بیندے آیا صدقے میرے بھی ابے تو صدقے ہو سکے تے تو بڑا ہے ہی کوئی نہیں مرید سی ہو سجدہ دا ہو سکا پترا ہے تو بڑا ہے میں 6 میں پڑھتا سا ہو سکا پترا ہے تو بڑا ہے کوئی نہیں ہو سکا ویکھیا نہیں کدی کو برابر پہندا ویکھیا وہ سامنے دی گل سی میں کہ نہیں میں کہ کیوں ہو سکا پتر سید نے اے سید نے جڑی اس گل کیتی ہے میں کروڑ مناظرہ قربان کر دیاں ان پڑھ بندے سن میرے والد صاحب لیکن کہنے لگے پتر ایک گل تے سوچ کی ہو سکا جدوں اسی انہاں دے برابر نہیں او انہاں دے برابر کیویں ہو جا پہلی پہچان قبیلہ ہے پہلی پہچان خاندان ہے ہاں اگلی پہچان نہیں میں دس دیا متے کو آکھیا دی آیت کھا گیا ہے جڑا آدھیاں آیتاں کھا جائے انہوں یزید آندے سار اٹھاؤ میرے نال آدھیاں آیتاں کٹ کے مطلب پورا کرنا اے یزید دیت ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میرے حبیب ان بندوں سے بسم اللہ خیر وجی تانوں مولا آباد رکھے شاد رکھے خدا دی قسم اے بچہ بھی مطمئن جے اپنے خاندان قبیلہ تے مطمئن جے خدا دی قسم مطمئن خیر ہوئے توڑے اطمینان تو صدقے اللہ فرماندہ سب سے جو پہلی پہچان ہم نے رکھی ہے میرے اللہ فرماندے ہاں وہ تو ہم نے رکھی ہے قبائل کی لتعارفو اے لفظ ہم نے شعوبم و قبائلہ ہم نے تمہیں قبیلوں میں بنایا ہم نے تمہیں شعوب میں قبائل میں خاندانوں میں تقسیم کر دیا کیوں تاکہ کچھ تکبر کرنے لگ پڑیں تجرے باقی بچتے نہیں وہ حسد کرنا نہ آئے ہائے اللہ فرماندہ لتعارفو یہ قبیلے ہم نے صرف اس لیے بنائے ہیں تو کہ تمہاری کوئی پہچان ہو جائے کیا بات ہے جی یہ دا مطلب ہے جڑے قبیلے چ تسی ہو تہاڈی پہچان ہے جڑے خاندان چ تسی ہو تہاڈی وہ جڑا بندہ اپنی پہچان ہی ٹھان لگدا پاگل ہو گیا ہے نا اوے اپنی پہچان جڑی اللہ بنائی رکھنی چاہیے تے جڑا اپنی پہچان چھڈ کے تے کسے اور دی پہچان چ رلنا شروع ہو جائے انہوں مولا علی نے فرمایا جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اسی نے اپنے رب کو پہچان صدقے جاواں آباد رہو او یار جڑا اپنا تعارف چھڑ دیندا ہے او کسے دا تعارف کی بنے گا یہ دا مطلب ہے میرا خاندان میرا تعارف ہے جناب تہاڈا خاندان تہاڈا تعارف ہے میرا قبیلہ میرا تعارف ہے تہاڈا قبیلہ تہاڈا تعارف ہے اللہ فرماندا اگلی گل کافر خالق نے فرمایا ہاں انا اکرمکم پہلی پہچان تہاڈا خاندان ہے دوسری پہچان انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم خاندان کے بعد جو پہلا نمبر فضیلت کا آتا ہے وہ تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو متقی زیادہ ہے مہربانی کے بلا مہربانی آج اتھے ہی مجلس ہونی ہے تے میں بڑا جب پڑھ گیا تھوڑا ٹائم باقی ہے 2 گلاں ایک خاندانی تعارف ہے دوسرا تقوی ہے کئی بندے دے خاندان بڑے 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 ہوندے نے تقوی کوئی نہیں ہوندا کئی متقی بڑے ہوندے نے خاندان بڑا نہیں ہوندا یہ دا مطلب سلام کر انہاں لوگاں نوں جنہاں دا خاندان بھی کمال ہے جنہاں دا قبیلہ بھی کمال ہے جنہاں دا تقوی بھی کمال ہے
میں بی بی دی شان تک آنا چاہنا، لیکن میں عرض کر رہا خاندان. خاندانی آندے نے فلانا بندہ بڑا خاندانی، فلانا بڑا بندہ خاندانی. یہ خاندان جڑا ہوتا نا جی تے خاندانی اللہ دی کائنات چ اگر کوئی بڑا خاندان گزریا تے وہی جدے تے صدقہ حرام ہے. تے اللہ دی کائنات چ سب تو بڑا خاندانی اگر کوئی گزریا ہے او دا نام محمد مصطفیٰ. سارے اٹھاؤ سارے اٹھاؤ سارے اٹھاؤ میرے نال. آ جڑے بندے نبی پاک نو بڑا خاندانی نہیں سمجھ. نبی تو بڑا قبیلہ کدھر ہے؟ جلدی بولو جی جلدی. تے نبی تو بڑا خاندان کدھر؟ اج دے آخری نائب دے اگے مریم دا پتر نہیں کھلوندا. ادو بڑا کیڑا خاندان ہوے گا؟ سارے اٹھاؤ میرے. ادو بڑا کیڑا قبیلہ ہوے گا؟ پیغمبر اعظم دا بڑا بڑا خاندان ہے تے بڑا بڑا قبیلہ ہے. مینوں اس بندے تے دکھ لگے گا جڑا ہوش وچ بھی ہے تے پھر آندا ہے کچھ فرق نہیں. اللہ دے بندے حضرت علی نو کھلار کھلار کے تے نال بندے رلا رلا کے آنے کچھ فرق نہیں ان ساروں میں. اے سارے ایکو جائے نے کی پیا کرنا ہے؟ قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس نبی تو بڑا جو خاندان کسے دا نہیں. تینوں کوئی علی تو علاوہ نظر آندا ہے جدا دادا محمد دا دادا ہوئے؟ میں خاندان پہ آجے پڑھنا یار. نبی بھائی کیا بات ہے یار؟ نبی دا دادا کون ہے؟ حضرت عبد المطلب علیہ السلام. تے حضرت علی دا دادا کون؟ حضرت عبد المطلب علیہ السلام. ایک ہی خاندان ہویا نا؟ ایک ہی. اس خاندان تے آج پڑھن لگا. مولا علی دا تے نبی پاک دا خاندان ایک ہے. اگے تقوی ہے، اگے علم ہے، اگے ایمان ہے، اگے جہاد ہے، اگے طہارت ہے. ساریاں نشانیاں لگیاں نے آپ لائیاں نے سارے معیاراں تے لائیاں نے. آج ایک دو پڑھنا تو مجلس مکمل ہو جانی ہے. میرا نہیں خیال سی میں ساریاں لائیاں سن، لیکن نہیں، یہ تو کوئی 2-3 گھنٹے دا کام ہے. لیکن میں تو جلدی مقصد تک پہنچا دینا. میں سورہ مبارکہ جناب علی مومنون جناب دے سامنے ایک آیت مجیدہ پڑھن لگا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، جب سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَسْتَعْجِلُونَ. اللہ فرماتا ہے جب سور پھونکا جائے گا پس سب سے پہلے نسب ختم کر دیے جائیں گے، خاندان قبائل ختم کر دیے جائیں گے. فلا انصاب، وہاں کوئی نسب نہیں رہے گا بینہم، بندوں کے درمیان. ماں پتر دا رشتہ ختم، باپ بیٹی دا رشتہ ختم، چاچے دا پتر، مامے دا پتر، پھپھی دی تھی، ساڑی ساڑے ہار. چلو میرے منہ لو بل دیو جدو پیکیاں دے رشتے مک جنے سوریاں دے کے میرے جانی. میں پہ آنا جدو سکا پرا نہیں رہنا، سکی بہن نہیں رہنی، چاچے دا پتر، مامے دا پتر، تے اگوں ساڑا تے ساڑے ہار تے ماما سورا تے پھپھی سس گئے سارے صدقے جاواں. اپنا اپنا صاحب، اپنا اپنا. اللہ فرماندا ہے ولا تستعلون. اتنا خوبصورت ترجمہ کسی عالم نے کیتا ہے. فرمایا جب نسب ختم ہو جائے گا تو ایک کا سوال دوسرے سے نہیں ہوگا. اوئے ہوئے تساں غور نہیں فرمایا. ایتھے قبلہ بھرا نو پھڑیا ہوئے نا، وہ آندا میری گل سن لو میرا بھرا جے. اللہ فرماتا جنوں میں پھڑنا کوئی سمجھانے گا تے آئے گا. میں سکول ٹیچر سا، میں ایک منڈے نو کن پھڑائے، منڈا سی زمینداراں دا، تو میں ماسٹر سا، بھاویں میں چھوٹے خاندان دا سا، پر میرے کول عہدہ تے ہے سی کن پھڑان والا. وہ میں پھڑایا سا تو بڑا بھرا آ گیا تو وہ ذرا بگڑیا سی. ہو سکا ماسٹر نے کی کیتی، ہو سکا چودھریاں نو کن پھڑائی. میں ایک باری تو گھبرا گیا. میں کہا یہ ہوں کی پتہ کی کرتا. میں کہا چودھری صاحب وہ انہوں سبق نہیں آیا تو میں ٹیچر ہاں تو میں یہ واسطے پہ کرنا. انشاءاللہ چودھری صاحب جے کن پھڑی رکھے تو ٹھیک ہو جان گے، یعنی سزا ملے گی تو کل سبق یاد کر کے آؤ. انہوں کوئی نہ پتہ لگا، وہ آدھا چھڑ دے ہوئے، انہوں بھرا نوں آدھا چھڑ دے. وہ پھر کمال سی، انہوں پتا سی اس ٹر جانا تو میں تو اتنے ہی رہنا. ہو سکا میں نہیں چھڈنا، میں نہیں چھڈنا. وہ آدھا میں پہلے چھڑ دے. انہیں انہوں تکا مار، لت ماری تو ڈگ پیا، کن پھڑے سن ڈگ پیا.
پھر میں اٹھ کے کھلو گیا. میں کیا کار سرکار چ مداخلت ہی تے پرچہ ہو جانا. کار سرکار چ مداخلت تے پرچہ ہو جانا ہی. میں تینوں پکی گل پہ دسنا تے چودھری تیری جان نہیں چھٹنی. اے میرا شاگرد ہے, میرا پتراں بجا ہے, میں وہ روحانی باپ ہاں. میں انہوں سزا بھی دے سکنا, پیار بھی کر سکنا, کسے طریقے میرا حق ہے کہ انہوں میں سمجھاواں. اگر سمجھدا ہوندا تے نہ ہوندا. تو اے زیادتی کیتی ہے, تو آکھیا ایک واری نہیں او تینوں پتہ لگ گیا نہیں چھڈے. اودن مینوں پتہ لگا بھی بھرا پھسیا ہوے تے بھرا آ کے دسدا ہے کہ کی پیا ہوندا ہے, کی پیا ہوندا ہے. اللہ فرمایا میں کام ہی مکا چھڑنا. میں ایک بھرا نوں دوزخ وچ کھڑدا ہاں تے دوجا اگے لمما پی جا. میں نہیں. ایک بھرا جو دوزخ جاندا ہوے تے دوجا بھرا کے لمما پی جا میرا بھرا جے, میرا بھرا جے. اللہ فرمایا میں سجھانا نہیں دینا. کیا بات ہے, میں نسب ہی ختم کر دینا. نسب مک جان گے, پہچان ہی کوئی نہ ہوے گی. ہن دوجی مثال سنو. تساں کدی ویکھیا ہوے گا اڑے چول لین بال جاندے نے, اے اپنے حصے تے لے کے آندے میرے بھرا دی اگوں بھرا نوں دین پاوے نہ دین, کی آندے میرے بھرا دے. اتوں بھی اللہ فرمایا میں کام مکا چھڑنا ہے. آ نہ ہوئے کہ تہجد گزار مومن اچھا بندہ جنت حاصل کر لوے تو وہ کھلو کے اپنے آوارہ گرد بھرا دی آکھے وہ دی بھی دیو آ جنت مینوں دتی جے تے او دا بھی ایک کمرہ وچ دیو. اللہ فرمایا نہ میں اوتھے رولا پین دینا نہ میں جہنم والے پاسے پین دینا. بسم اللہ. آؤ جناب, میں نوح خان تشریف لے. بسم اللہ جی, بسم اللہ. نوح خان میرا بسم اللہ. جزاک اور قبلہ تشریف حال لے. نوح خان الحمدللہ. تے تواڈی توجہ میں گل قریب کراں. 15 منٹ ہے نے, 15 منٹ. میں جلدی کوشش کرنا, بڑی جلدی. گل پھیلے نہ زیادہ, سمیٹ لواں. یہ مطلب ہے جنت تی جا کے کوئی بھرا نوں نہیں پہچانے گا تے دوزخ دے کنارے تے بھی کوئی بھرا نوں نہیں پہچانے گا. اے قرآن ہے. اللہ فرماندا ہے اس دن ایک کا سوال دوسرے پر نہیں ہوگا, کیونکہ ایک نوں پتا ہوئے تے دوجے نوں نہ پتا ہوئے تے جنوں پتا ہوئے اگے کھلو کہندا مینوں پوچھو. اللہ فرماندا ہے ایک کا سوال دوسرے پر, ایک بندہ دوسرے کا حساب نہیں دے گا. کیوں؟ فلا انصابا ادھر ویکھو میں گل کر لگا جی. اللہ دیا بندے جدو نسب مک جانے نے یاری کتھے رہ جائے گی. صدقہ جی خیر ہوئے تھوڑی ہو یاری دوستی تو اکا گئی نا. نسب ہی ختم ہو جانے نے. باپ بیٹے نو نہیں پہچان رہا, قبلہ بیٹی ماں نو نہیں پہچان رہی, بہن بھرا نو نہیں, صدقہ جاواں بھرا بہن نو نہیں. یہ مطلب گل مک گئی ہوے گی. نفسا نفسی دا عالم ہوے گا. اے میرے ہاتھ وچ قرآن ہے, میں اتنے لکھ کے ثبوت رکھے ہے. کتاب دا نام ہے حسب و نسب, مفتی غلام رسول جماعتی نقشبندی. مفتی غلام رسول جماعتی نقشبندی. وہ فرماندن کہ 15 کتب کے حوالوں سے اس نے بات کی ہے. فرماندن پیغمبر اعظم نے اس آیت کے نزول کے بعد فرمایا کلو حسب و نسب منتقی یوم القیامت الا حسبی و نسبی. قیامت کے دن ہر حسب نسب ختم ہو جائے گا سوائے میرے نسب کے.